السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ فٹ فاٹ ہو؟ اساں نا ایک کل قاری صاحب کو مل دے آیا سے جڑے عمرے تو تھے دیان اج وال صاحب کو ملن ویندے پے ہیں جیرا قاری صاحب دے نال گئے دوجا دوست وہ کو ملن ویندے پے انہاں کو کال کیتی ہے، انہوں نے دوجی کال نہیں چاہتی، انہاں کو آکھے سے تساں ستے پے ہو، صاحب کو دعوت کیتی پے تے انہوں نے والا صاحب کو آکھے کہ تساں لیٹ تھی گئے، اساں کہیں لیٹ تھی گئے تے رات تے تھنے پین ہی ٹائم 10:46 تے 11 بجے تک پوچھو نہ کریں اتھا پہنچتے والوں نے جرا حال ویلا منڈے سو والا تو انشاءاللہ شیئر کرے سو۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اساں نا قاری صاحب کو پہنچ چکے ہیں تے قاری صاحب نے ساری خدمت کی ہے، سا کو آپ زم پیش کیتے ہیں تے قاری صاحب کنے ہن پوچھتے ہیں، انٹرویو گھندے ہیں بھی اتھا گھر جیرا ونج تو کو کیا محسوس ہے؟ قاری صاحب لگا جی الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، ہمیں اپنے گھر کی اور اپنے حبیب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائی۔ اور میں یہ دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جتنے بھی حضرات دیکھنے والے ہیں سب کو، اور ہمارے بھائی نادر علی صاحب کو بھی، اور پورے مسلمانوں کو اپنے گھر کی اور اپنے حبیب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور خصوصاً بالخصوص وہ حضرات جو یہاں تڑپ رہے ہیں مگر وسائل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے انتظامات فرمائے، اور ہمیں بھی اور بار بار زندگی میں بار بار اپنے گھر کی اور اپنے حبیب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، قبولیت والی زیارت نصیب فرمائے۔ ہمارا یہ مبارک سفر اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا وہاں پہ 21 دن کا قیام تھا، تو بہت اچھا مبارک سفر رہا ہے۔ تو میں تو یہ آپ لوگوں سے کہوں گا کہ ہم لوگ یہاں سے پیسے جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ٹور پہ جا رہے ہیں، مری جا رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، جی جی فضول خرچی چھوڑ دیں۔ ہاں تو میرا مشورہ یہی ہے، میں نے بھی یہی تہیہ کیا ہے کہ جب بھی کسی جگہ پہ وزٹ کے لیے جانا ہے تو تھوڑے سے پیسے زیادہ ایکسٹرا جمع کر لیں، تو وزٹ کے لیے جانا ہے تو مکہ مدینہ کی طرف جائیں، بالکل تو وہاں جہاں پہ کی تمنا ہے آپ لوگوں کو، تمنے بھی ہیں اور اجر بھی ہوگا انشاءاللہ، ہاں جی ہاں جی بالکل، اور کا وزٹ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ہاں جی تو آپ کو جب ایک بار آپ پہنچیں گے تو آپ کو تسلی ملے گی انشاءاللہ، آپ بالکل، دوبارہ تہیہ کریں گے کہ میں نے دوبارہ جاؤں۔ یو کے ادھر ادھر گھومنے کی بجائے کہ میں دوبارہ یہاں پہ آؤں۔ ہاں جی ہاں جی بالکل، الحمدللہ 21 دن کا ہمارا وہاں پہ قیام تھا۔ پہلے 6 دن جو ہیں ہمارے وہ مکہ مکرمہ کے تھے، تو 6 دنوں کے بعد پھر ہم 1 جنوری 2024 ہم مدینہ منورہ کی طرف ہمارا سفر روانہ ہو گیا، ہم مدینہ منورہ کی طرف، یعنی کہ سال کی پہلی تاریخ کو 2024 کی پہلی تاریخ کو ہم مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ تو ہم وہاں پہنچے تو اپنا سامان وغیرہ جو ہے وہ ہوٹل پہ رکھا، اور وہاں سے ہم پھر مسجد نبی شریف پہنچے، وہاں سلام عرض کیا، سب دوست احبابوں جن لوگوں نے بھی ہمیں سلام کے لیے کہا، اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، پورے جو ہمیں جانتے تھے نہیں جانتے تھے، ہم نے سب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا ہے۔ دعائیں مانگی ہیں کل کے لیے، دعائیں بھی مانگی ہیں، سب کے لیے مانگی ہیں، اپنے بھی لیے مانگی ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی مانگی سب ہیں، کے لیے، اور جتنے ہمارے یہ دیکھنے والے ویورز ہیں ان سب کے لیے بھی مانگی ہیں، پوری مسلمانوں کے لیے مانگی ہیں۔ الحمدللہ پھر ہمارا 8 دن قیام جو تھا مدینہ منورہ میں تھا، الحمدللہ 8 دن وہاں پہ تھا مدینہ منورہ میں، تو وہاں سے ہم نے زیارتیں بھی کی ہیں مدینہ منورہ کی۔ سب سے پہلے ہم زیارت کے لیے گئے غزوہ خندق، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ جو ہے یہودیوں سے ہمیں خطرہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا جائے، کیا تدبیریں۔ صحابہ کرام نے مختلف رائے پیش کی، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ مشورہ دیا کہ یہاں پہ خندق کھود دی جائے۔ ہم وہاں پہ گئے، الحمدللہ وہاں سے زیارت کی، خندق غزوہ خندق کی بھی زیارت کی، مسجد قباء کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ گئے تو یہاں پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ میں تو جو لوگ ہیں وہ تو وہاں پہ عمرہ کر لیتے ہیں، ہم سے مکہ مدینہ جو ہے یہ دور ہے، اس لیے ہم کیسے عمرہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مقبول عمرے کا جو ہے ثواب جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ تو وہاں پہ الحمدللہ ایک بار تو میں پیدل گیا ہوں وہاں پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے لیے، اور یہ قریب ہی ہے، تھوڑا سفر ہے، اور دوسری مرتبہ ہم گاڑی پہ گئے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کنواں تھا جو انہوں نے ایک یہودی سے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اس کی بھی الحمدللہ زیارت ہوئی۔ اور اسی طریقے سے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی کھجوروں کا باغ ہے کہ اس کی بھی ہم نے زیارت کی الحمدللہ۔ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس غلام تھے، تو مسلمان ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے جو بھئی یہودی سے پوچھو کہ آپ کو آزاد کرے تو آپ کی اجرت کیا لینا چاہتا ہے، تو کیا وہ قیمت ہے؟ کیا قیمت ہے؟ وہ یہودی کہنے لگا میں اس لیے اس طریقے سے آپ کو آزاد نہیں کروں گا بشرطے کہ کھجوروں کا ایک باغ لگایا جائے اور وہ کھجوریں بڑی ہوں اور پھل دینا شروع ہو جائیں، تو وہ جب پھل میں کھاؤں گا تو پھر آزاد کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہوا۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ ان علیہ کے وسلم لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ بالکل انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے وہاں پہ درخت لگائے اور راتوں رات صبح جو ہے وہ پھل دینا شروع ہو گئے، اس نے کھا بھی لی، آزاد بھی کر دیا اس نے کھائی اور آزاد فرما دیا۔ تو یہ باغ، اس باغ کی بھی الحمدللہ زیارت ہوئی، اور پھر 8 دن کا ہمارا وہاں پہ قیام تھا۔ وہاں سے پھر مسجد بلال بھی قریب ہے، وہاں مارکیٹیں بھی ہیں، وہاں پہ بھی جانا ہوا ہے۔ وہاں کا جو مشہور و معروف ہے البیک، جو بھی جائے تو البیک جو ہے وہاں پہ وہ کھائے لازمی، بہت وہاں پسندیدہ جو ہے وہاں کا اور یہاں کا، تو وہ ایک کھانا ہے، تو ڈش ہے وہاں کی، ڈش ہے وہاں کی، اچھی معروف ڈش ہے ہے وہاں کی، معروف ہے، تو یہ آپ لازمی کھائیے گا۔ وہاں سے پھر ہم 8 دن کے بعد مکہ مکرمہ میں آ گئے۔ مکہ مکرمہ میں الحمدللہ پھر دوبارہ 6 دن کا قیام تھا، آخری لاسٹ۔ پھر سب سے پہلے ہم نے جو زیارت کی وہ جبل نور کی، غار ہیرا کی، وہاں پہ الحمدللہ چڑھنا بھی نصیب ہوا، غار ہیرا کی بھی زیارت کی الحمدللہ۔ وہاں سے پھر غار ثور کی بھی ہم نے الحمدللہ زیارت کی۔ یہ دیکھنا ہے کہ غار ثور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر، غار ثور جو ہے یہ ڈبل ہے، غار ہیرا سے، غار ہیرا یہ سنگل ہے، غار ثور ڈبل ہے۔ اب تو سیڑھیاں بن چکی ہیں، تو پہلے والا ماحول نہیں رہا، تو اس وقت کا آپ تصور کریں ہاں جی، کہ پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اب بھی پہاڑ ہیں، کوئی چیز وہاں پہ نہیں ہے، صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور کیسے اوپر چڑھ گئے اور اس کی غار کی صفائی کی۔ وہاں پہ جو ہے 3 دن اور 3 راتیں جو ہے وہاں پہ قیام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹی ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بکریاں چرا کر لے جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ دودھ پیش کرتی، اور کھانا بھی اسی طریقے سے بکریوں کے بہانے سے بکریاں بھی چراتی اور کھانا بھی جو ہے وہ ساتھ لے جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ کھانا پیش کرتی۔ 3 دن کے بعد، 3 دن اور 3 راتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو سب سے بڑے تھے، انہوں نے ایک سواری کا انتظام کیا۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو وہاں پہ مسجد جو ہے اپنا مسجد جن ہے وہاں پہ مکہ میں، اور اس کی بھی زیارت ہوئی الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے جہاں پہ بھی گئے سب کی الحمدللہ زیارتیں، حسرتیں ابھی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ دوبارہ زندگی میں جو موقع ملا تو وہاں سے انشاءاللہ جو رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ پوری کریں گے۔ تو ہم نے الحمدللہ 4 عمرے کیے ہیں وہاں سے۔ ایک ہم یہاں پاکستان سے جب گئے تو ایک جاتے ہی عمرہ کر لیا ہم نے، دوسرا جو ہے ہم نے عمرہ کیا وہ مسجد جرانہ سے کیا، اور تیسرا عمرہ ہم نے مدینہ منورہ سے کیا، اور چوتھا عمرہ جو ہے مسجد عائشہ سے ہم نے کیا ہے الحمدللہ۔ طائف بھی ہماری اب تمنا ہے
इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला, जाने की। इंशाल्लाह अल्लाह اور ताला جو जन لوگ فضول خرچی کرتے ہیں ادھر ادھر مری وغیرہ جاتے ہیں وہ اپنے جو ہے نا اخراجات کم کر کے اگر ان کی جانے کی تمنا ہے پہلے تو اپنے لیے دعائیں مانگیں قبول کروائیں بالکل ایسے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں قبول کروائیں کہ ہم وہاں جانا چاہتے ہیں ہماری ایک تمنا ہے خواہش ہے دلی خواہش ہے تو وہاں پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو بڑا ہی اچھا محسوس ہوگا کہ ہماری زندگی جو ہے نا آسان ہو چکی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا سفر قبول و منظور فرمائے اور ہم دعا گو ہیں ہاں جی آپ ان تمام کی احباب. جب دوبارہ آ چکے ہیں ان کی پھر تمنا ہے کہ ہم وہاں رہیں انشاءاللہ یہ ایک حسرت ہے. ہاں ایک جی تو ہاں جی بندہ ہے کہتا ہے کہ میں جاؤں گا دعا کرتا ہے اس نے دیکھا نہیں ہوتا اس جی کی تڑپ بالکل اور ہوتی ہے جی اور جو ایک مرتبہ دیکھ کر آ جاتا ہے تو پھر ہاں جی وہ نقش نگار وہ سب چیزیں جو ہے وہ اس کے دل و دماغ میں گونجتی ہیں ہاں جی تو وہ پھر جانے دوبارہ کا اس دل کی کرتا ہے تڑپ جو ہے اس کی کیفیت جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. بالکل تو بس عاشق رسول ہو جاتا ہے پھر یہ اچھی ہماری طرح آخری یہ ہے ہم دعا گو ہیں باقی اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے ہمارا سفر قاری قبول و صاحب کا منظور سفر بھی فرمائے. اور قاری آمین صاحب کا جانا بھی آمین اور سب جانے کی دعائیں کریں انشاءاللہ اپیل کرے دعائیں کرے اللہ تعالیٰ سے گر گرائے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں انشاءاللہ بالکل اللہ تعالیٰ سب غلطیاں معاف کر دیتے ہیں باقی انشاءاللہ سب کوشش کریں فضول خرچی چھوڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں خوب دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے دعا